بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ازبکستان نے 46 افغان طیاروں کو زبردستی اتار لیا۔ افغانستان میں تمام گروہ قومی معاہدہ تشکیل دے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا طالبان سے مطالبہ۔ طالبان کو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تک رسائی نہیں دی جائے گی، امریکہ۔ خوشی ہے طالبان اقوام متحدہ سمیت دیگر اداروں سے بہتر طریقے سے پیش آئے، انتونیو گوتریس۔ سعودی آرمی چیف کی وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے اہم ملاقات، افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ کابل کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی گئی۔ طالبان نے بھارت کو کسی بھی فوجی مداخلت پر خبردار کر دیا۔ طالبان، پاکستان اور چین مل کر ہندوستان پر حملہ کر سکتے ہیں، بی جے پی پر خوف طاری۔ متحدہ عرب امارات، پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک سے آنے والوں کے لیے نئی ہدایات جاری۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ازبکستان نے 46 افغان طیاروں کو زبردستی اتار لیا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان طیارے غیر قانونی طور پر ازبکستان کی فضائی حدود استعمال کر رہے تھے، جس کے باعث انہیں اتار لیا گیا۔ طیاروں میں سینکڑوں فوجی موجود تھے۔ دوسری طرف افغان سول ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ کابل کی فضائی حدود مسافر طیاروں کے لیے بند کر دی گئی ہے، صرف فوجی طیارے فضائی حدود استعمال کر سکیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی شکست اور اس کے انخلا کو افغانستان میں زندگی، سلامتی اور پائیدار امن کی بحالی کا موقع بننا چاہیے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے ابراہیم رئیسی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ افغانستان میں استحکام کی بحالی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ پڑوسی اور برادر ملک کی حیثیت سے ایران چاہتا ہے کہ افغانستان میں تمام گروہ قومی معاہدہ تشکیل دے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے اتوار کے دن دارالحکومت کابل کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ تہران نے گزشتہ ماہ افغان حکومت کے اس وقت کے نمائندگان اور طالبان کے ایک اعلیٰ سطح وفد کے اجلاس کی میزبانی بھی کی تھی۔ ایران نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اس نے افغانستان سے بھاگ کر آنے والے افغانوں کو عارضی پناہ دینے کے لیے 3 صوبوں میں انتظامات کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایران میں تقریباً 20 لاکھ افغان مہاجرین پہلے سے موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تک رسائی نہیں دی جائے گی، یہ دعویٰ اعلیٰ امریکی حکام نے کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ امریکی حکام نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان کے سرکاری بینک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تک طالبان کو رسائی نہیں دی جائے گی۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اس ضمن میں بتایا ہے کہ افغان سینٹرل بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب 40 کروڑ ڈالر کے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان سینٹرل بینک کے زیادہ تر ذخائر بیرون ملک موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ طالبان اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے بہتر طریقے سے پیش آئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے یہ بات افغانستان کی صورتحال پر منعقد سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ طالبان عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سب کو متحد ہونا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
سعودی عرب کے آرمی چیف نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے اہم ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں اہم باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان سعودیہ دفاعی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یمن کی صورتحال کے حوالے سے سعودی عرب کے کردار کی تعریف کی۔ اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی فرمانروا ولی عہد کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام سعودی قیادت کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سعودی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستانی سپریم کونسل دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں سعودی آرمی چیف نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں خطے کی صورتحال اور افغان امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی آرمی چیف نے کہا ہے کہ خطے میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کی لمحہ با لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر کابل کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سول ایوی ایشن نے اس ضمن میں نوٹم جاری کر دیا جس کے تحت کابل کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی گئی۔ جاری کردہ نوٹم کے تحت کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کمرشل پروازوں کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ کابل کی فضائی حدود صرف ملٹری جہازوں کے لیے کھلی رہے گی۔ نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ کابل کی فضائی حدود ری روٹ ہو کر آنے والی اور گزرنے والی ٹرانزٹ پروازوں کے لیے بھی بند رہے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں ذرائع نے بتایا ہے کہ تاشقند جانے کے لیے PIA کی پرواز چین کا فضائی روٹ استعمال کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت افغانستان میں عسکری کارروائی یا کسی بھی نوعیت کی فوجی مداخلت کرنے کی کوشش سے قبل افغانستان پر چڑھائی کرنے والے ملکوں کا حشر دیکھ لے۔ NDTV کے مطابق طالبان ترجمان سہیل شہین نے بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں بھارت کی جانب سے کسی قسم کی عسکری کارروائی یا مداخلت کی گئی تو اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن ہم اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ افغانستان میں موجود بھارتی سفارت خانے اور اس کے عملے کو طالبان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ترجمان نے افغانستان میں دیگر فوجی طاقتوں کی شکست کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت نے افغانستان میں عسکری کارروائی یا فوجی مداخلت کی یا اس کی موجودگی پائی گئی تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ بھارت افغانستان میں فوجی کارروائی کرنے والے دیگر ممالک کا حشر دیکھ چکا ہے، تو ان کا حال بھارت کے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان ترجمان نے پاکستان میں کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق کی بھی بھرپور تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب باتیں زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ ترجمان نے اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ ان کی طرف سے افغانستان میں موجود بھارتی سفارت خانے اور اس کے عملے کی زندگیوں کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری ایک عمومی پالیسی ہے کہ ہم کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک بشمول پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے راجیہ سبھا کے رکن سبرامنین سوامی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین طالبان کے ساتھ مل کر ایک سال کے اندر بھارت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد 20 سالہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ملک میں جلد ہی نئی اسلامی جمہوری حکومت قائم کرنے کا
اندیا دیا ہے، جس پر بھارت میں حکمران جماعت گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق وفاقی وزیر سبرامنین سوامی نے اپنی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی مدد سے پاکستان اور چین بھارت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنی ٹویٹ میں سبرامنین سوامی نے لکھا کہ طالبان پہلے سال معتدل مزاج افغان حکومت کے طور پر سامنے آئیں گے، البتہ اس دوران طالبان کے صوبائی کمانڈرز شدت پسندی جاری رکھیں گے اور اس دوہری پالیسی سے ایک سال میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد طالبان پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر بھارت پر حملہ کر دیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں جب سبرامنین سوامی نے اپنے خوف کا اظہار کیا ہو۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اتھارٹی نے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ سے متعلق نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یو اے ای کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت مسافروں کو روانگی کے وقت ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ لازمی طور پر کروانا ہوگا۔ اس ضمن میں جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت 17 اگست سے متحدہ عرب امارات آنے والے تمام مسافروں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروائیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت نئی شرائط کا اطلاق پاکستان، بھارت، نیپال، نائجیریا اور سری لنکا کے شہریوں پر لاگو ہوگا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔